بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ خواجگان فقر ہندوستان عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمہ، آپ کا تعلق ایران کے ایک قصبے سنجر سے تھا۔ بحکم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان کی سرزمین کو اسلام کی رونق سے روشنی عطا فرمائی، اور پھر 95 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت واقعہ ہے، ایک تذکرہ ہے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو اجمیر شریف کے کی سرزمین پر ایک مقام پر آپ نے خیمہ نصب کیا، اور وہاں آپ اللہ اللہ کرتے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے۔ ایک نوجوان اکثر اس خیمے کے باہر سے گزرتا تو اسے اس خیمے میں سے رونے کی آواز آتی۔ وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے جا کے اپنی ماں سے پوچھا کہ خیمے میں سے کس کے رونے کی اور کیوں روتا ہے وہ شخص۔ ماں نے کہا، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے اور کیوں روتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا رہبر ہے، وہ انہیں اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ وہ نوجوان کے دل میں بے قراری تھی۔ ایک دن گیا اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہو؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے میرے شیخ، میرے مرشد، میرے پیر کی یاد ستاتی ہے، میں ان کی محبت میں روتا ہوں۔ اس نوجوان نے تعجب سے پوچھا کہ محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ ایسا رونا مجھے بھی سیکھنا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، جیسا تو چاہتا ہے تو کر ڈال۔ وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ اسلام کی روشنی سے روشنی عطا کیجیے۔ وہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، تیرا ایک ہی کام ہے کہ ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اب وہ کھاتا بھی تو غریب نواز کے ساتھ، خدمت بھی غریب نواز کی کرتا، رات دن صبح شام اس کا گزر غریب نواز کے ساتھ ہوتا۔ جب اسے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہو گئی تو غریب نواز رحمۃ اللہ نے ایک دن اس سے کہا، 3 دن کے لیے ملاقات کے لیے نہ آنا۔ اس نے اس بات کو کچھ خاص بات نہ سمجھا اور چلا گیا۔ اب جیسے ہی کھانے پر بیٹھا، روٹی کا نوالا توڑا ہی تھا کہ اسے غریب نواز کی یاد آئی کہ میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا۔ اب ان کی یاد میں ایسا بے چین ہوا کہ وہ کھا نہ سکا، کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا، رات ہو گئی، اس کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی گئی۔ سونے کے لیے بستر پہ گیا، نیند نہ آئی۔ آخر بے چین اور بے قرار چھت پر چلا گیا۔ بے قراری اتنی بڑھی کہ وہ زار و قطار رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کے ماں چھت پر گئی۔ ماں نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ کہا، نہیں معلوم کیسی بے چینی ہے، کیسی بے قراری ہے، مجھے اس فقیر کی، اس درویش کی یاد آتی ہے۔ ماں نے جب بیٹے کی حالت دیکھی تو غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا کہ وہ تو آپ کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابھی مدت باقی ہے۔ ماں واپس پلٹ آئی۔ اب اس نوجوان کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی گئی۔ جیسے ہی ماں نے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھا، دوبارہ غریب نواز کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا رشتہ اس کا تمہارے ساتھ، مگر وہ بے چین ہے، وہ بے قرار، اسے اپنے پاس بلایا۔ جب ماں ہاتھ اٹھا لے یا عرض کر دے تو عرش والا رب بھی اسے رد نہیں کرتا، تو غریب نواز کیسے ماں کی بات ٹالتا؟ ماں کے اصرار کرنے پر غریب نواز نے اس نوجوان کو اجازت دے دی۔ اب وہ نوجوان بے چین بے قرار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ خیمے میں بیٹھے لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ وہ خیمے کے باہر کھڑا انتظار کرتا تھا کہ شیخ کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ مجھے اجازت دے، میں تو اندر داخل ہو جاؤں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد جب اس کی جانب دیکھا، وہ روتا ہوا آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شفقت سے اسے تھپیاں دی اور کہنے لگی، اب سمجھ میں آیا محبت میں کیسا رویا جاتا ہے۔ غریب نواز نے شفقت سے کہا کہ اگر تو نے نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا تو میں نے بھی نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو نہیں سویا تو میں بھی نہیں سویا۔ یہ جو محبت تھی اسے غریب نواز سے، اور جو غریب نواز سے تعلق تھا، اس کا مقصد اللہ کی ذات تھی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر اخلاق کا، محبت کا، پیار کا درس دیا، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے یہ بتایا کہ اسلام پیار کا، شفقت کا اور محبت کا مذہب ہے۔ سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، سلام ہو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، سلام ہو امام حسن مجتبیٰ ابا محمد علیہ السلام پر،
سلام ہو امام حسین ابا عبداللہ علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت اطہار پر، سلام ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، سلام ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری اور آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔